بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے لباس کے شرعی اوصاف اور لباس کے جو اقسام ہے اور اس کے جو مقاصد ہے وہ کیا ہے۔ یعنی ہم جو کپڑا پہنتے ہیں وہ کپڑا شرعی اعتبار سے کیسا ہونا چاہیے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور مقصد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ لباس کا جو معنی ہے وہ کیا ہے، لغوی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی۔ تو لغوی اعتبار سے لباس لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو پہنی جائے، اور شرعی اصطلاح میں یعنی شریعت کی اصطلاح میں لباس اس کو کہتے ہیں جو انسان کے سطر کے اعضاء کو اچھی طرح چھپا دے۔ قرآن کریم میں آتا ہے لباسن یواری سوآتکم، یعنی لباس تمہارے سطر کی جگہوں کو چھپاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شرعاً لباس صرف اسی کو کہا جاتا ہے جو سطر کو چھپائے، اور اگر کوئی لباس اس صفت سے متصف نہیں ہے اور اسے پہننے کے باوجود بھی اعضائے سطر کھلے رہتے ہوں یا کپڑوں کے باریک یا چست ہونے کی وجہ سے واضح اور نمایاں ہوتے ہوں تو پھر وہ شرعاً لباس کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ اب آتے ہیں لباس کے شرعی اوصاف، یعنی شریعت نے جس لباس کو انسان کے لیے منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، وہ لباس کیسا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اس میں جو آتا ہے وہ یہ کہ لباس ساتر ہو۔ ساتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں سطر پوشی کا مکمل فائدہ حاصل ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے لباسن یواری سوآتکم، کہ لباس تمہارے سطر کی جگہوں کو چھپاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لباس کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد سطر کا چھپانا ہے، اور لباس کے ساتر ہونے کے لیے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ کپڑا یعنی لباس مکمل اعضائے سطر پر حاوی ہو، یعنی لباس ایسا نہ ہو کہ اعضائے سطر ہی نہ چھپ سکے۔ نمبر 2، لباس کے ساتر ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کپڑا باریک نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی جسم یا بال نظر آ رہے ہوں۔ نمبر 3 ہے کہ کپڑا ڈھیلا ڈھالا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کپڑا تنگ اور چست ہونے کی وجہ سے نمایاں اور واضح نظر آتے ہوں، تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لباس کا ساتر ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ لباس بے ڈھنگا نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ لباس میں سطر پوشی کے ساتھ ساتھ کسی قدر زینت اور آرائش بھی مقصود ہے۔ یعنی انسان جب لباس کو اختیار کرتا ہے، اسے پہنتا ہے، تو اس لباس سے وہ اچھا بھی دکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی بھی لباس پہن لے اور وہ بے ڈھنگا نظر آئے۔ ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میری چپل اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الجمال، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، یعنی یہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَسَ النَّاسَ، متکبر وہ شخص ہے جو حق کے سامنے اکڑے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔ تو جو دوسرا وصف ہے وہ یہ کہ لباس بے ڈھنگا نہ ہو، یعنی ایسا ہو کہ پہننے کے بعد اس میں انسان اچھا دکھے، خوبصورت دکھے۔
تو اس کے بعد جو تیسرا وصف ہے وہ ہے لباس تشبہ سے پاک ہو۔ تشبہ سے پاک ہونے میں 3 چیزیں آتی ہے۔ نمبر 1 کہ لباس کافروں کے لباس کی مشابہت اختیار نہ کی جائے، یعنی لباس ایسا نہ ہو کہ وہ کافروں کے جو لباس ہے ان کی مشابہت ہو۔ نمبر 2 ہے کہ جو فاسق اور جو فاجر ہیں، جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ان کے جو لباس ہے ان کی بھی مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ اور جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے وہ یہ کہ جن سے مخالف کی مشابہت سے احتراز کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ مرد کے لیے عورت کے لباس کی اور اسی طرح عورت کے لیے مردوں کے لباس کی مشابہت اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو تیسرا وصف ہے وہ ہے لباس تشبہ سے پاک ہو۔ اب چوتھا وصف بھی دیکھ لیتے ہیں کہ لباس ریشم کا نہ ہو۔ یہ وصف مردوں کے کپڑوں کے لیے ہے، یعنی مردوں کا جو کپڑا ہے، جو لباس ہے، وہ ریشم کا نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کے لیے نہیں، یعنی عورتیں پہن سکتی اس لیے کہ وہ ریشم کے کپڑے جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حرم لباس الحریر والذہب علی ذکور امتی واحل لاناثہم۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا حرام اور عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ پانچواں وصف ہے کہ لباس سرخ نہ ہو۔ سرخ نہ ہو یعنی ریڈ کلر کا نہ ہو، اور یہ وصف بھی مردوں کے کپڑوں کے لیے ہے، یعنی عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ مردوں کے لیے گہرا سرخ کپڑا پہننا یہ مکروہ ہے اور ہلکا سرخ جائز ہے، اور عورتیں چاہے گہرا ہو یا سرخ ہو کسی بھی طرح کی کپڑا پہن سکتی ہے کلر کی۔ چھٹا وصف ہے کہ عصفر یا زعفران سے رنگے ہوئے نہ ہو، یعنی لباس ایسا ہونا چاہیے کہ وہ عصفر، یعنی ایک قسم کا زرد رنگ کا پودا ہوتا ہے یلو کلر کا، اس سے کپڑوں کو رنگا جاتا تھا پچھلے زمانے میں، اور زعفران سے بھی رنگا جاتا تھا۔ تو ایسے رنگے ہوئے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، اور یہ بھی مردوں کے لیے یہ حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتیں پہن سکتی ہے۔ چھٹا وصف ہے عیش و عشرت سے اجتناب کیا جائے، یعنی کپڑا ایسا ہو کہ پہننے کے بعد خوبصورت دکھے، اچھا دکھے، لیکن ایسا نہ ہو کہ حد سے زیادہ عیش و عشرت ہو، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کافروں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان بندوں کا طریقہ ہے۔ تو کپڑا ایسا ہو کہ خوبصورت تو ہو اور دکھنے میں بھی اچھا دکھے اور اچھا لگے، لیکن عیش و عشرت سے اجتناب کیا جانا ضروری ہے۔ ساتواں وصف ہے اسراف اور تکبر سے اجتناب کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کپڑوں کے سلسلے میں ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ اس میں اسراف اور تکبر سے ہر صورت اجتناب کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں میں بطور خاص ان دونوں اوصاف سے منع کیا ہے، یعنی اسراف بھی نہ ہو اور تکبر بھی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلوا وشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم یخالطہ اسراف او مخیلہ، یعنی کھاؤ پیو اور صدقہ کرو اور کپڑے پہنو، یعنی تمہیں یہ اجازت ہے جب تک کہ اسراف اور تکبر کی گندگی نہ شامل ہو جائے۔ تو اسراف اور تکبر سے اجتناب کیا جائے، یہ ساتواں وصف ہے۔ آٹھواں وصف ہے حیثیت کے مطابق ہو، یعنی جتنا آپ کے پاس آمدنی ہے اسی کے حساب سے آپ کے کپڑے بھی ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آمدنی سے زیادہ اور آپ کی حیثیت سے زیادہ جو کپڑے ہیں وہ قیمتی ہو۔ تو جس طرح کپڑوں میں اسراف سے بچنا ضروری ہے، فضول خرچی سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح بخل اور کنجوسی سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے۔
شریعت نے ایسا لباس پسند نہیں کیا ہے جس کے پہننے میں انسان اپنی حیثیت کو بھی ترک کر دے۔ یعنی لباس میں کنجوسی سے بھی کام نہیں لینا ہے، بخل سے بھی کام نہیں لینا ہے، اور نہ ہی اسراف سے کام لینا ہے، بلکہ معتدل لباس ہونا چاہیے۔ نواں وصف ہے کہ لباس صاف ستھرے ہوں۔ کپڑوں کا صاف ہونا ایک ایسا وصف ہے جسے شریعت نے پسند کیا ہے اور اس کی تلقین اور تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کا سر گندا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ شخص، یعنی جس کا سر گندا تھا، کیا یہ شخص کوئی ایسی چیز مثلا تیل وغیرہ نہیں پاتا کہ جس سے اپنے بالوں کو جما سکے؟ اسی طرح اور ایک شخص کو دیکھا جو میلے کچیلے کپڑوں میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ شخص ایسی کوئی چیز نہیں پاتا جس سے اپنے کپڑوں کو دھو سکے؟ تو لباس جو ہے وہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ صاف ستھرا ہو۔ تو یہ کچھ باتیں تھی لباس کے تعلق سے۔ اب اس کے آگے تو یہ تو شرعی اوصاف ہے، اب جو اس کے اقسام ہے اور مقاصد ہے وہ اگلے ویڈیو میں سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔